بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت ہی پاک اور رحمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 77۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا۔ پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ پھر عقبہ سوار ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منور آ گئے اور آپ نے مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس عورت سے کیسے ملے گا جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ آخر عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی۔ حدیث نمبر 78۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے جو مدینے کی بلندی کی طرف تھا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باری باری آتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا تھا اس روز کی وحی وغیرہ کا حال میں اس کو بتا دیتا تھا، اور جس دن وہ آتا وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری دوست جب واپس آیا تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دستک دی اور کہنے لگا کہ عمر یہاں ہیں۔ میں گھبرا کر باہر نکل آیا تو وہ بولا، آج ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ بولی، مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا۔ حدیث نمبر 79۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے نماز جماعت سے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فلاں آدمی نماز بہت لمبی پڑھتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو تم دین میں نفرت دلانے والے ہو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بیمار، کمزور اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 80۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گری ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کے بندھن یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ اور 1 سال تک لوگوں میں اس کا اعلان کرتا رہ، پھر اس سے فائدہ اٹھا، اس دوران اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غصہ ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشق اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور پیڑ سے چرے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لے۔ پھر اس آدمی نے کہا، اچھا گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہاری یا تمہارے بھائی اصل مالک یا بھیڑیے کی ہے۔